بلتستان کی یوتھ ادھر جمع ہے، آپ کے پاکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، خواجہ شمس صاحب ادھر ہیں جنہوں نے یوتھ پہ بڑا کام کیا، اور مجھے گلگت بلتستان کے کافی زبردست قسم کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، قرآن نجیب ہے، ظفر صاحب ہیں، اب سب کے نام میرے سے ناگن ہیں۔ میرا آپ لوگوں کو ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں نا بعض دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں جن کے فیصلے ان کی نسلوں تک مرتب کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے، ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے آئینے میں لمحوں کی خطا نے صدیوں کی سزا پائی۔ تو شعر شاید اکثر میں غلط پڑھ لیتا ہوں، لیکن مفہوم اسی طرح ہی ہے کہ بعض دفعہ قوموں کے، ہر قوم کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پر اس کے فیصلے سے یا اس کی قسمت بن جاتی ہے یا وہ ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان حاصل کیا قربانیاں دے کے، کس مقصد کے؟ ایک آزاد خود مختار ریاست کے لیے، ایک تجربہ کا اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو جو ایک چیز دشمنوں نے ہمارے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی۔ قائد اعظم کے بعد ہی جو مخلص لیڈرشپ تھی پاکستان سے وہ ناپید ہو گئی۔ اور اکثر میں اپنے جب دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ شاید ہماری جو غلطیاں تھیں وہ سزا پوری ہو گئی ہے اور اب اللہ کا رحم اور کرم ہمارے پر آ گیا، کیونکہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے لیے نااہل حکمران مسلط کیے گئے، اور پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ جب اللہ کی رضا ہو تو اچھے حکمران مل جائیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں کلمہ گو، اور میں دل سے سمجھ رہا ہوں کہ 70 سال کے بعد ہمیں ایک قیادت ایک شخص کی صورت میں ملا جو اس قوم کو اور اس ملک کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے قربانی دی۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں ہم سب بسنے والے، بے شک مختلف خطوں میں اور مختلف صوبوں کے اندر بھی کئی بولیاں بولنے والے، یہ ہم سب ایک خاندان کی شکل میں، اور جب گھر میں حملہ ہوتا ہے تو خاندان پورا متحد ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو ذمہ داری آتی ہے وہ نوجوانوں کے اوپر آتی ہے، اور ہر کوئی اپنا فرض اپنی طاقت کے مطابق جتنی اس کی جگہ ہے، اسپیس ہے، اس کے مطابق وہ جدوجہد کرتا ہے، اور جب وہ جدوجہد کرتا ہے پھر کامیابی ملتی ہے۔ آج اگر ہم یا یہ ملک پاکستان اس لیڈرشپ سے، اس قیادت سے محروم ہو گیا تو ہمارے شاید پھر اگلے 70 سال نہ لگیں، 150 سال لگیں، دوبارہ ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ ملے اور اس طرح کا موقع ملے کہ پاکستان نقشے میں، دنیا کے نقشے میں پھر ابھر جائے، چمک جائے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اور یہی قیادت کے لیے یہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، کہ خان کی طرح کے لوگ ہر سال نہیں پیدا ہوتے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے محنت کرنی ہے، جہاں پہ پسینہ چاہیے پسینہ بہانا، جہاں پہ جان چاہیے، خون چاہیے خون بہانا، جہاں پہ مال کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم نے مال لگانا۔ یہ قیادت گلگت بلتستان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جتنی ہمارے لیے ضروری اتنی کشمیر کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی پنجاب کے لیے ضروری، اتنی ہی سندھ، کراچی، کے پی، بلوچستان سب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آج بھی پریس کانفرنس میں جی بی کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جی بی میں آپ بتائیں آپ کی ہسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوں؟ ایک، جب ہم نے آزادی حاصل کی، دوسرا ہمیں یہ ڈیولپمنٹ پیکج ملا، ایک عبوری آئینی صوبہ سیٹ اپ مل رہا۔ یہ کون دے رہا تھا؟ یہ کون دے رہا تھا؟ کیا آپ کا کوئی نیشنل اسمبلی میں کوئی ممبر ہے کہ جو جا کے کہے کہ نہیں جی آپ ہمارے یہ کام کریں تو ہم کرتے ہیں؟ تو سینٹ میں کوئی سینیٹر تھا؟ نہیں تھا۔ تو ایک قیادت آئی جو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو چیزیں دے رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جی بی میں شفٹ ہو گیا کہ 1 روپیہ ہو یا 1 ارب ہو، اب ڈائریکٹ جی بی کو مل رہا ہے۔ کشمیر کی منسٹری فارغ کر دی، کس نے کر دی؟ عمران خان۔
کریڈٹ لینے والے ہزار ہیں. تو اسی طرح جس طرح خان گلگت بلتستان کے لیے ہے, ہمیں اسی طرح پاکستان کے ہر خطے کے لیے. اور یہ اس کی جنگ نہیں ہے, یہ ہمارے اور آپ کی جنگ ہے, ہمارے مستقبل کی جنگ ہے, ہمارے بچوں کی جنگ ہے, ہمارے بزرگوں کی جنگ ہے, اور اس ملک کی جنگ ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی. اب آپ دیکھیے گا کہ مستقبل کیوں اہم ہے. یہ ہمیں پی ڈی ایم سکھا گئی. آپ ان کے اس میں دیکھ لیں کہ فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو وزیر مواصلات لگا, زرداری نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ لگا, شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ لگا. تو بچوں کا مستقبل بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے بھی اپنے بچوں کا مستقبل کی فکر کرنی اور پاکستان کی جنگ لڑنی ہے ان چوروں ڈکیتوں کے خلاف. غیرت مند قوم کا یہ ڈرپوک قوم نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلتے, اور میں لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگ نکلیں گے. لوگ نہیں نکلتے, کہتے پاکستانی قوم بہیس ہو گئی, نہیں نکلتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس نے قائد اعظم کی کال پہ اگلے اسٹیشن پہ جب ان کی ماؤں کی عزتیں لٹنی تھی, جانے جانی تھی, بچوں کو لے کے ہجرت کی. انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ہوئی. یہ جلسے کی بات نہیں ہے, یہ قوم جلسے کے لیے نہیں نکلی ہے. گھر بار, آبائی, گاؤں, زمین, جائیداد سب چھوڑ کے یہ قوم نکلی ہوئی ہے. یہ وہ قوم ہے. یہ قوم نکلنا بہت خوب جانتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سچی لیڈرشپ نہیں تھی. تو اسی لیے جب خان بنی گالہ کے اندر بیٹھا تھا اور عدم اعتماد ہو گئی, پوری قوم نکلی. آپ نے دیکھا. تو میری آپ لوگ اسپیشلی گلگت بلتستان کی یوتھ سے کہ اگلی جو بھی کال ہوگی, یہ ایک کال کی بات نہیں ہے, یا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ہر اس آنے والے لمحے کی بات ہے جب آپ نے جدوجہد کرنی ہے گلگت بلتستان کے لیے, پاکستان کے لیے. عمران خان کو ہم نے لانا ہے اور ان چوروں ڈکیتوں کو ہم نے ڈبونا انشاءاللہ تعالیٰ. جب جب جلسے کی کال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تمام گلگت بلتستان کے لوگ, چاہے وہ دمیان میں, چاہے علی پور میں, چاہے جس گاؤں میں, چاہے پنڈی میں, اسلام آباد میں, ان سب کو جمع کرنا ہے. یوتھ نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے. مینا خان ادھر ہے, آپ کی لیڈرشپ ادھر ہے. آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کا جو سب سے, اس دفعہ ہم گلگت بلتستان سے ہجوم نہیں, میں اسلام آباد اور پنڈی سے ہجوم دیکھنا چاہتے ہیں.